اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے انسانی عوامل ہیں جس سے گرین ہاؤس گیسز کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تیل یا قدرتی گیس کا جلانا ہے، یعنی کہ برننگ آف فاسل فیولز۔ ہم بجلی کی پیداوار کو پورا کرنے کے لیے تیل یا گیس جلاتے ہیں، اور تیل کا استعمال ایندھن کے طور پر گاڑی اور بسوں وغیرہ میں ہوتا ہے، جس سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہا ہے۔ دوسری وجہ درختوں کا کٹاؤ یا ڈیفارسٹریشن ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت کاٹنے سے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ اگین گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہا ہے۔ تیسری وجہ زیادہ سے زیادہ آبی بخارات کا فضا میں جانا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں اور گلیشیئرز کا پانی فضا میں آبی بخارات کی شکل میں اڑ رہا ہے، اور یہی آبی بخارات گرین ہاؤس گیس کی شکل میں گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہے ہیں۔ چوتھی وجہ میتھین گیس ہے۔ یہ گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاول کے کھیتوں کو پانی لگایا جاتا ہے تو پھر یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس گیس کے پیدا ہونے سے بھی گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کے اثرات کی۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت پری انڈسٹریل ٹائم کی نسبت 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ بظاہر یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ غیر معمولی تبدیلی نہیں لگتا، لیکن اس کے باعث زمین کئی کلائمیٹ چینجز کا سامنا کر رہی ہے، جیسا کہ ٹمپریچر بڑھ جانے کی وجہ سے گرمی کی شدت میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ حال ہی میں کینیڈا میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد تک جا پہنچا ہے۔ زیادہ گرمی سے پانی کی خطرناک حد تک قلت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے گلیشیئرز کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو زیادہ برف پگھلنے سے سیلاب کا خطرہ اور ساحلی علاقوں کے بہہ جانے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہماری زمین کلائمیٹ چینجز کا سامنا کر رہی ہے، جس میں سائیکلونز، موسمی بے ربطگی، بے موسم بارشیں، زلزلے بھی شامل ہیں۔ اس تبدیلی کے باعث آسمانی بجلی گرنے سے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات بھی متوقع ہیں۔ سمندر زیادہ ہیٹ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کے باعث نہ صرف گرم ہوتے جا رہے ہیں بلکہ ان کا پانی ایسیڈک ہوتا جا رہا ہے، اور اس پانی کے ایسیڈک ہو جانے کی وجہ سے آب حیات بھی خطرے میں ہے۔ زمین پر اس ماحولیاتی تبدیلی کے زیر اثر خطرناک الٹرا وائلٹ ریز زمین تک پہنچ رہی ہیں تو مختلف بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہیں، جن میں لنگز ڈیزیزز، کینسر اور سکن ڈیزیزز سر فہرست ہیں۔ دوستو، زمین اس پوری کائنات میں ہمارا واحد ٹھکانہ ہے، جہاں اس خوبصورت کرۂ ارض نے ہمیں اپنی آغوش میں لے رکھا ہے۔ ہمارا بھی فرض بلکہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس پلانٹ کی بقا کے لیے نہ صرف اجتماعی بلکہ انفرادی کوششوں میں بھی اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں زیادہ فاسل فیولز کے استعمال کرنے کے بجائے واک اور سائیکلنگ کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہمیں کچرے کو پراپر ڈسکارڈ کرنا چاہیے تاکہ اس کے گلنے سڑنے سے مزید گیسیں پیدا نہ ہوں، اور ریسائیکلنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درخت بہترین ماحول دوست ہیں جو کہ آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور آکسیجن کا ایک نیچرل سورس ہے۔ ہمیں الیکٹرانک اپلائنسز کے اننیسیسری استعمال کو جتنا ہو سکے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ دوستو، دنیا بھر میں حکومتی سطح پر اتھارٹیز گلوبل وارمنگ کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کر رہی ہیں، لیکن انفرادی طور پر ہمیں بھی اپنی کاوشیں جاری رکھنی چاہیے تاکہ ہم زمین کی طرف بڑھتے ہوئے اس خطرے کی وجوہات کو کم کر سکیں اور زمین کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔